السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا اور عمران ریاض پر پرچہ کروانے والے کا مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان سے کیا تعلق ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ سے تعلق اور عمران ریاض کو جو گرفتار کیا گیا اس پہ وہ بھی خود کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں کیوں گرفتار کیا گیا؟ دیکھیے، احرام سے ہتھکڑی تک وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران ریاض جب بھی اپنی خود نوشت لکھیں ان پر کیا بیتی ہے تو اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے احرام سے ہتھکڑی تک۔ یہ جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے احرام میں گرفتار کرنا، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن یہ جو بندہ ہے جس نے یہ کروایا ہے، اس کا ایف آئی آر میں نام جو ہے اسد عارف، اس اسد عارف کا شناختی کارڈ نمبر بھی موجود ہے، اس کا موبائل فون نمبر بھی موجود ہے۔ موبائل فون جو ہے وہ اس کا اب ریچ میں ہی نہیں ہے، یہ بندہ غائب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو موبائل فون نمبر ہے وہ شناختی کارڈ نمبر تو اسی کا اپنا ہے، لیکن موبائل فون ہے یہ شہاب احمد کا، اور یہ جو شہاب احمد ہے یہ ٹوپی محلہ ثوابی وہاں کا رہنے والا ہے، کے پی میں، اور یہ اس کے موبائل فون نمبر پر ہے۔ تو یہ جو خود جو کچھ اس کا ہے کچا چٹھا وہ بھی کھول کے سامنے آ جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ 406 جو ہے یہ فراڈ کا، امانت میں خیانت کا یہ پرچہ ہے، اور مالی معاملات کے حوالے سے پنجاب پولیس نے ایک چیز طے کی تھی، میں اپنی ویڈیو میں بھی بتا چکا، اور آپ کے سامنے ہی ہم مدثر ایوب سے بات کر رہے تھے جن کی موجودگی میں ان کے سپرویژن میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ کیا ہے اس ایف آئی آر کو درج کرنے کا؟ جب مالی فراڈ کی بات ہونے لگی نا، لوگ کسی بھی کروا دے، ناقابل ضمانت دفعہ ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ پرچہ درج کروانے جائیں، پولیس کہتی ہے لائیے شکایت دے دیجئے، آپ کو بھی بلائیں گے، ایس ایچ او کہے گا آپ کو بھی بلائیں گے، اس کو بھی بلائیں گے جس پہ آپ کا الزام ہے، ملزم بھی آئے گا، دونوں کو بٹھائیں گے، بات کریں گے، چیک کریں گے، پھر پولیس دونوں کو بلائے گی، اس کی رجسٹر میں انٹری ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بلایا ایک بار، وہ بندہ نہیں آیا جس پہ الزام ہے، پولیس پابند ہے کہ اس کو دوسری بار بلائے گی۔ یہ پروٹوکولز پولیس نے خود طے کیے ہیں کچھ عرصہ پہلے، پولیس دوسری بار بلائے گی، اور یہ ابھی ایس ایچ او ہے، ایس ایچ او تیسری بار بلائے گا۔ فرض کیجئے کہ یہ تیسری بار بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ایس ایچ او اس کی رپورٹ بنا کر، یا یہ آ بھی گیا تو ایس ایچ او اس کی رپورٹ بنائے گا، اور رپورٹ بنا کے دے گا ڈی ایس پی کو، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو، اپنے ڈی ایس پی کو دے گا، ڈی ایس پی پھر دونوں کو بلائے گا۔ یہ ایس او پیز ہیں، ڈی ایس پی دونوں کو بلائے گا، بلانے کے بعد ڈی ایس پی مطمئن ہوگا تو ڈی ایس پی اس کی رپورٹ بنائے گا اور بنا کر دے گا ایس پی کو، پھر ایس پی دونوں کو بلائے گا، صحیح ہے، بلا کر مطمئن ہونے کے بعد ایس پی یہ پرچہ کروائے گا، اس کی رپورٹ پر ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پروٹوکولز ہیں، یہ اس ایف آئی آر کو آپ نے پڑھا، اس میں کہیں نظر آ رہا ہے کہ فالو ہوئے۔ 2.5 کروڑ روپیہ اس بندے نے عمران ریاض خان کو دے دیا کہ میں آپ کو فائل نہیں دلواؤں گا، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ 2 لوگ ہیں، یہ گواہ ہیں۔ کل تک تو یہ مقدمہ نہیں تھا، یہ مقدمہ کل تک نہیں تھا، یہ 10 فروری کا بتا رہا ہے کہ اس نے عمران ریاض خان کو یہ پیسے دیے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عدالت میں گئے ہوئے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ لائیں جی دے دیجئے آپ ہمیں، کیا ہے عمران ریاض خان کے خلاف۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے عمران ریاض خان کو 10 فروری کو یہ پیسے دیے تھے، اور یہ اب انصاف چاہتا ہے۔ یہ اس بندے کا کیس ہے۔ اب ایک تو یہ پروٹوکولز بھی فالو نہیں ہوئے، دوسرا یہ بندہ خود شناختی کارڈ اس کا اپنا، نمبر کسی اور کا، یہ بندہ خود بھی غائب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پولیس سے جب ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ عمران ریاض پہ آپ نے کروا دیا پرچہ، یہ آپ مطمئن ہوئے؟ تو ایس پی صاحب کہنے لگے کون ہے عمران ریاض؟ اب دن میں 10 پرچے آتے ہیں، مان لیجئے 10 پرچے بڑے ہوتے ہیں، پرچہ بڑی چیز ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے بندے کو کہ کیا کیا اس نے، لیکن مان لیجئے کہ اسے 10 لوگوں کے نام، ملزم کون، استغاثہ کس کا، اسے یاد نہیں ہے، مستغیث کون، لیکن عمران ریاض خان ہے یار سامنے، ٹھیک ہے نا، اور پرچہ ہے 2.5 کروڑ کا، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا جی وہ ہوا ہوگا، یہ آپ کے سامنے ہی گفتگو ہو رہی تھی ساری، جی ہوا ہوگا، جی ایسے ہوا ہوگا، جی کیا ہوگا۔ تو ایک تو پولیس وہاں پر نظر آ رہا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ریکارڈڈ چیزیں ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو یہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے پولیس، ٹھیک ہے، تو یہ سامنے صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیا گیا ہے اس مدعی کے پوسٹ مارٹم کے معاملے میں،
وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ عمران ریاض کے جو بھائی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کی. اسد عارف بھٹی یہ مسلم لیگ نون کا یوتھ ونگ کا صدر ہے, پی پی 159 کا. پی پی 159 کون سا حلقہ ہے؟ جہاں سے مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن کر آئی ہیں. اور اس اسد عارف بھٹی نے مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک بینر لگا کر دلی مبارکباد وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر دی ہوئی ہے. یہ بھی اس کا وائرل ہو رہا ہے. اور ساتھ میں کنیکشن کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ چیف پولنگ ایجنٹ تھا. اس کا یہ اتھارٹی لیٹر جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. اسد عارف, محمد عارف بھٹی اور اس میں اس کی جو دیگر چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ ڈاکخانہ اسماعیل نگر لاہور کینٹ ضلع لاہور اور اس کا شناختی کارڈ نمبر وغیرہ اس اتھارٹی لیٹر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ اس بندے کا پورا کچا چٹھا ہمارے سامنے کھل کر نون لیگی سے فراڈ نہیں ہو سکتا؟ نون لیگی سے فراڈ ہو سکتا ہے. اب عمران ریاض خان کو دیکھیے, کرپشن میری ریڈ لائن ہے یہ کہنے پر عمران ریاض خان نے جو مریم نواز شریف پہ تنقید کی تھی اور اس کے بعد رات 11:30 بجے ہو رہی تھی کارروائی عمران ریاض کے گھر برداری سے پہلے, اس کارروائی کو دیکھیے. اس کارروائی کے ساتھ آپ عمران ریاض خان کی اس 10 دن کی گرفتاری کو دیکھیے. عمران ریاض خان کو اس حکومت کی جانب سے بار بار روکنے کی جو کوششیں ہوئی ہیں ان کوششوں کو دیکھیے. ان تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کیجیے. مقصد تو روکنا ہی تھا نا, یہ تو پرچہ تو ہے. تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں نون لیگی سے فراڈ نہیں ہو سکتا؟ تو میں وہی بتا رہا ہوں, یہ جس طرح سے کیا گیا نا, یہ فورن وہ تھا نا, فالس فلیٹ آن اٹس فیس, یہ وہ والا حال ہوا ہے. یہ اوندھے منہ گرنے والی چیزیں ہیں ساری کی ساری. لیکن یہ خدشہ ہے نا کہ وہ کہیں ملک سے چلے نہ جائیں. تو عدالت کو انہوں نے لکھ کر دیا کہ اگلے مہینے کی جولائی کی 8 تاریخ کو وہ عدالت میں پیش ہوں گے. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, عمران ریاض سے ایک تو وہ ملاقات ہوئی میری, منصور کی, اقرار کی, سب کی, جو علی کاظم خان کی, جو عمران ریاض خان واپس آئے تھے اس روز. پھر میں مہینے کے بعد پھر لاہور گیا اور عمران ریاض سے میری کوئی 7-8 گھنٹے صرف ہم دونوں تھے, لمبی ملاقات ہوئی. یہ بات عمران ریاض خان بھی ایز سچ اپنے کسی انٹرویو میں, انٹریکشن میں, کسی ویڈیو میں نہیں بتاتے, لیکن ممکن ہے بتائی ہو, میں نے نہ دیکھی ہو. لیکن عمران ریاض خان نے جو سوز مجھے بتایا, جو چیزیں میں نے دیکھی, واپس آنے کے بعد 4.5 مہینے غائب رہنے کے بعد عمران ریاض خان نے اپنے پاس موجود پیسوں سے کیا یہ کہ پاکستان میں مزید جو خرید سکتے تھے پراپرٹی خرید لی. صحیح ہے. یعنی کسی کو اگر یہ ہو بھی نا کہ یہ بھاگ جائے گا تو عمران ریاض خان اس سے بھی الگ ہو گئے ہیں کہ یہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں. صحیح ہے. اور انہوں نے پاکستان میں مزید پراپرٹی وغیرہ خرید لی ہے اپنے پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاگ جائے گا, وہ عدالت کو لکھ کر دے چکا. اس سے پہلے پرچے ہونے کے باوجود پاکستان سے باہر جا چکا, پاکستان واپس آ چکا. اچھا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا آپ سعودی عرب پہنچ جائیں, میں یہاں سے پہنچ رہا ہوں. صحیح ہے. اس کی فیملی ایئرپورٹ پہ اس کا ویٹ کر رہی تھی. مسز عمران ریاض خان کا اگر آپ نے ٹویٹ دیکھا ہو تو وہ بتا رہی تھی نا, اتنا زور, اتنی زبردستی, اتنا جبر, ایئرپورٹ پر ہوں, انتظار میں ہوں عمران ریاض خان کے. تو وہ اپنی فیملی کو بھی بلا چکا تھا اور وہ ساتھ جا رہا تھا ان کے, اور حج کرنے جا رہا تھا. اب اس کو وہاں احرام سے اتار کے, اور جس طرح سے آنے والے اپنا تعارف نہیں دے رہے تھے, گاڑی نہیں کھل رہی تھی, تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کرنا پڑا. سادہ لباس میں تھے, اس کے ساتھ وہ ماسک لگائے ہوئے تھے. اور میاں علی اشفاق صاحب سے میری صبح کوئی 4:30-5 بجے کا وقت تھا, تب بات ہو رہی تھی آج صبح. تو میں نے ان سے جب پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا, کیا حال ہیں, کیا اطلاعات ہیں, کہاں ہیں, کس حال میں ہے, تو میں نے کہا ہاتھ اٹھایا گرفتار کرنے کے لیے, کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھانے دیا, تمام دوست وہاں کھڑے تھے, مگر میاں علی اشفاق کی جو لینڈ کروزر ہے اس کے جو شیشے ہیں اچھا وہ توڑے اور پھر نکالا گیا تھا عمران ریاض خان کو. یہ اس طرح سے کب تک گرفتار ہوں گے؟ یعنی حج کا دوران یا گزر جائے گا اس کے بعد؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل یہی کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ ہم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. صحیح ہے. میاں نواز شریف صاحب کی ایک پوسٹ اور وائرل ہو رہی ہے کہ حج پر جانے والے پاکستان کے حق میں دعا کریں, اللہ خیر کرے. یہ پوسٹ میاں نواز شریف صاحب کی وائرل ہو رہی ہے. آپ ایک جانب یہ دعائیں کرنے کو کہہ رہے ہیں, دوسری جانب آپ حج پر جانے والے کو پوری حکومتی مشینری زور لگا کے اس کو روک چکے ہیں, اور اب آپ جانے نہیں دینا چاہتے. جسٹس میاں گلزن اورنگزیب صاحب کی عدالت, جس نے کہا کہ جا سکتا ہے,
اور سعودی عرب جائے گا، اس کو جانے دیا جائے، سب کچھ لکھا، فیصلہ بھی بڑا اچھا لکھا۔ اس عدالت میں وہ یہ کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کسی اور کیس میں سو پوچھا کہ کیا بنا عمران ریاض خان کا، حج پر چلے گئے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، روک دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ تو انہوں نے جو فائل ان کے سامنے تھی، کیونکہ کسی اور کیس کی فائل تھی، انہوں نے کہا او اچھا، اور وہ فائل واپس دیکھنے لگے۔ باقی ان کے سامنے توحید عدالت کا معاملہ آ گیا ہے، تو جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس پر ایکشن لیں گے، کارروائی ہوگی جب یہ کیس ان کے سامنے یہ والا ہوگا، لیکن عدالت کے نوٹس میں یہ تمام چیزیں آ چکی ہیں۔ باہر جا کر عمران ریاض کیا کر لیتا؟ دیکھیے، باہر چلا جائے گا تو باہر جا کر عمران ریاض خان، خدشہ یہی ہے نا ان کے بس میں کہ باہر جائے گا اور باہر جا کر کچھ چیزیں بتا دے گا۔ صحیح ہے۔ تو وہ چیزیں بتانے کے لیے وہ پہلے ہی کہہ چکا کہ قاضی فائز عیسی صاحب مجھے بلا لیں، میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب نے خود اپنی عدالت میں کہا تھا آ جائیں ہمارے پاس۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب بلا لیں۔ جس شخص کے ساتھ 4.5 مہینے یہ سب کچھ ہوا ہے، اس سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے ہمارے پاس، کن حالات میں؟ ظہور مشوانی، مظہر مشوانی لاپتہ، شہباز گل کے بڑے بھائی لاپتہ، پھر اس کے بعد وہ جو بخاری ہے نوجوان وہ لاپتہ، عبد الکریم لاپتہ۔ ان حالات میں یہ تمام چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں، تو پھر ہم جو ہے قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت سے کیوں نہ کہیں کہ ملک میں بدترین انسانی حقوق کے حالات ہیں، اور قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت چپ ہے۔ ملک میں انتخاب پر بدترین ڈاکہ پڑا ہے، قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت چپ ہے۔ اس بدترین ڈاکے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو قاضی فائز عیسی صاحب ہیں، انہوں نے یہ والے آروز جو ہیں ان سے انتخابات کروائے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود گیا تھا جب لاہور کا فیصلہ ہو رہا تھا، تو فیصلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ الیکشن 8 فروری سے آگے لے جاؤ، وہ کہہ رہے تھے کہ آروز بدل دو، آروز عدالت دے دیتی۔ تو وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب ان پہ ڈال دیا، سپریم کورٹ دے دیتی، تو قاضی فائز عیسی صاحب اس معاملے پر بھی چپ ہیں۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پر چپ ہے۔ یہ عدالت، قاضی فائز عیسی صاحب کا یہ عہدہ 145 دن مزید ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس کے نتیجے میں ہو بھی سکتا ہے۔ 24 جون کو غالباً اس کی اگلی سماعت ہے، اس کے بعد 1 سے 2 روز اور کہے جا رہے ہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسی صاحب نے جس طرح سے یہ بتا کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا، ان تمام معاملات پر خاموشی اختیار کی ہے، میں تو کہتا ہوں دوبارہ بھی ہو جائے گا۔ قاضی فائز عیسی صاحب 3 سال کے لیے مزید چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے۔ صحیح ہے۔ جانا نہیں ہے اس عہدے سے، جانا ہے، ظاہر ہے جانا نہیں ہے۔ اس ملک کی تمام عوام اس 3 سال میں مر جائے گی۔ اس ملک کے نوجوان جو آج 18-20 سال کے، 21 سال کے، 24-25 سال کے ہیں، مر جائیں گے۔ یہ جو آج آپ کو 10-12 سال کے بچے قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مر جائیں گے یہ سب کے سب۔ ان کی زبان جو ہے وہ گونگی ہو جائے گی، بول نہیں سکیں گے، ان کو دکھنا بند ہو جائے گا کہ سڑک پر، گاڑی میں، مارکیٹ میں، ملک سے باہر کہیں یہ جو شخص ہے، یہ قاضی فائز عیسی ہے، یہ سب بیکار ہو جائیں گے، گونگے ہو جائیں گے، ان کے سامنے آنے پر کسی ٹرانس میں چلے جائیں گے، ہپنوٹائز ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ تو آپ بعد میں جن الفاظ میں ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی کہ یاد کیے جائیں گے، کیا آپ کو اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے؟ وہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ کیا آپ کبھی ان لفظوں کو جن میں کسی شخص کو ایسے موقع پر یاد کیا جاتا ہے، کہ آپ ان کو کسی بھی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو انگریزی کا 2-3 لیٹر ہے، 13واں لیٹر ہے، یہ کبھی کسی ڈکشنری میں نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں۔ تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، کیا بات کرنی ان کی۔ یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔